بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان۔ پچھلے سبق میں 3 حواس کا ذکر ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے ذوق یعنی قوت ذائقہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو 5 حواس میں سے یہ چوتھا حادثہ ہے ذوق، قوت ذائقہ۔ کہتے ہیں وہی یا قوت منبثۃ، یہ اسم فاعل ہے انبثاث سے، جو باب انفعال سے، جس کا معنی پھیلنا، منتشر ہونا۔ ذوق میں بھی قوت منبثۃ کہہ رہے ہیں اور لمس میں بھی قوت منبثۃ، جبکہ اس سے پہلے کے حواس میں قوت مودعۃ کہا تھا۔ تو چونکہ ان کا دائرہ ان کے مقابلے میں کشادہ ہے کہ قوت ذائقہ جو ہے وہ اس عصب میں رکھی گئی ہے جو عصب زبان کے جرم پر اور اس کے جسم پر پھیلا ہوا ہے، تو اب اس قوت کا دائرہ بہت وسیع ہے ان سب کے مقابلے میں، اور قوت لامسہ تو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ اور زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ تو اس لیے ہم مودعۃ کے بجائے منبثۃ کہا۔ تو ذوق وہ قوت ہے جو اس عصب میں پھیلی ہوئی ہے جو کہ جرم لسان پر بچھا ہوا ہے۔ یدرک بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم۔ طعوم یہ طعم کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے مزہ۔ تو اس قوت سے مزوں کا ادراک کیا جاتا ہے منہ کی لعابی رطوبت کے مطعوم سے مخلوط ہونے کے طریقے پر۔ بے مخالطت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ طعوم کا ادراک اس قوت کے ذریعے کیسے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں منہ کے اندر جو لعابی رطوبت ہے، لعاب ہمارے منہ میں جو پایا جاتا ہے، تو جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، مطعوم جب منہ کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ اس لعاب سے ملتا ہے، اس میں اس کی آمیزش ہوتی ہے، تو اب اس آمیزش کے ذریعے لعاب اور مطعوم کی آمیزش کے ذریعے ہمیں اس قوت ذائقہ کے ذریعے ان مزوں کا اور ان طعوم کا ادراک ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس قوت کے ذریعے طعوم کا ادراک ہوتا ہے منہ کی لعابی رطوبت کی مطعوم کے ساتھ آمیزش کے طریقے پر، ووصولها الى العصب، اور اس لعابی رطوبت کے عصب تک پہنچنے کے طور پر۔ مطلب یہ ہوا کہ لعابی رطوبت اس سے مخلوط ہوئی اور پھر وہ لعابی رطوبت عصب تک پہنچی، اور اس طریقے سے ہمیں اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ لعاب میں آتا ہے اور لعاب عصب تک پہنچتا ہے اور پھر ہمیں ادراک ہو جاتا ہے مزے کا۔ واللمس، اور آخری قوت کا بیان، قوت حاسہ، آخری حاسہ کا بیان کر رہے ہیں کہ قوت لامسہ۔ وہی قوت منبثۃ فی جمیع البدن، اور یہ ایسی قوت ہے جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ تدرک بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال به۔ اس قوت کے ذریعے حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست، رطوبت مانے نمی، تری، اور یبوست مانے خشکی، حرارت و برودت جانتے ہیں، ونحو ذلك، اور اس جیسی دیگر چیزیں جیسے کہ خشونت اور لجونت، نرم ہونا، کھردراپن ہونا، سخت ہونا، عند التماس والاتصال به۔ تو اس قوت کے ذریعے حرارت و برودت اور رطوبت و یبوست وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے جسم سے
چھونے اور متصل ہونے کے وقت، کہ جب کوئی چیز ہمارے جسم سے ٹکراتی ہے اور جسم سے ٹچ ہوتی ہے، اس کا اتصال ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں اس قوت کے ذریعے ان چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 حواس ہوئے۔ وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهُ، یہ یوقفو ہے نہ کہ توقفو، اور اس پر قرینہ بہت واضح ہے کہ آگے تفسیر آ رہے اے یطلع، تو یہ وقوف سے فعل مضارع مجہول ہے جس کا معنی واقف ہونا، آگاہ ہونا۔ اور ان حواس خمسہ میں سے ہر حاسہ کے ذریعے اس پر آگاہی ہوتی ہے جس کے لیے وہ حاسہ وضع کیا گیا ہے۔ تو جیسے قوت سامعہ آوازوں کے ادراک کے لیے، اور قوت باصرہ اضواء و الوان کے ادراک کے لیے، شامہ یہ روائح کے ادراک کے لیے، خوشبوؤں اور بدبوؤں کے ادراک کے لیے ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر حاسہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی کا ادراک ہر حاسہ سے ہوتا ہے۔ وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا میں ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں، اے من الحواس الخمس یوقف اے یطلع، یہ اس کے معنی کی وضاحت ہوگی، علی ما وضعت ہی لہ، ہی یہاں پر تاکید کے لیے لایا گیا ہے اور اس کا مرجع بیان کیا، تلک الحاسۃ لہ، اور ان حواس خمسہ میں سے ہر حاسہ کے ذریعے اس پر آگاہی ہوتی جس کے لیے وہ حاسہ وضع کیا گیا ہے۔ یعنی ان اللہ تعالی قد خلق کل من تلک الحواس لادراک اشیاء مخصوصۃ كالسمع للاصوات والذوق للطعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حواس میں سے ہر حاسے کو مخصوص اشیاء کے ادراک کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسے سمع کو اصوات کے لیے، ذوق کو طعوم کے لیے، شم کو روائح کے لیے۔ تو کہتے ہیں لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى، ہر حاسہ کسی حاسہ کے ذریعے ادراک نہ کیا جائے گا، ادراک نہ ہوگا اس کا جس کا دوسرے حاسہ کے ذریعے ادراک ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ سمع کے ذریعے ادراک طعوم کا ہو، اور ذوق کے ذریعے ادراک اصوات کا ہو، شم کے ذریعے اضواء و الوان کا ہو، اور بصر کے ذریعے روائح کا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو پیدا فرمایا انہی کے لیے انہی کا ادراک ہوگا۔ لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى، ایک حاسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہ ہوگا جس کا ادراک دوسرے حاسہ سے ہوتا ہے۔ تو عادتاً ایسا ہی ہے کہ سمع سے دیکھنے کا کام نہیں ہو سکتا، بصر سے سونگھنے کا کام نہیں ہو سکتا، ہر حاسہ اپنا کام کرتا ہے۔ مگر کیا ممکن ہے کہ سمع دیکھے، بصر سنے؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، رہی یہ بات کہ کیا یہ جائز ہے، ممکن ہے عقلاً، فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاء، تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، وَالْحَقُّ الْجَوَازُ، اور حق مذہب جواز کا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بات جائز ہے کہ ایک حاسہ سے اس کا ادراک نہ ہو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، بلکہ دوسری چیز کا ادراک ہو، یہ ممکن ہے، یہ جائز ہے۔ والحق الجواز، اور حق مذہب جواز کا ہے، لما ان ذلك بمحض خلق اللہ تعالی من غیر تأثیر للحواس۔ کیوں ممکن ہے یہ؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ سب محض اللہ تبارک و تعالی کے خلق فرمانے سے ہے، حواس کی تاثیر کے بغیر، یعنی مؤثر تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہی سمع کے استعمال کے وقت اصوات کا ادراک پیدا فرما دیتا ہے، ایسے ہی قوت باصرہ کے استعمال کے وقت
اضواء و الوان وغیرہ کا ادراک پیدا فرما دیتا ہے، تو سب اللہ کے محض خلق سے ہی ہوتا ہے، اس میں حواس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے ہے، حواس کی تاثیر کے بغیر فلا يمتنع ان يخلق اللہ تعالی عقیب صرف الباصرہ ادراک الاصوات مثلا، تو یہ محال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باصرہ قوت باصرہ کو استعمال کرنے کے بعد مثلا اصوات کا ادراک پیدا فرما دے، اس کے لیے یہ محال نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے جو نظام قائم فرمایا ہے، جو عادت جاریہ ہے، وہ یہی ہے کہ باصرہ کے استعمال کے بعد وہ اضواء و الوان وغیرہ کا ادراک پیدا فرماتا ہے، قوت سامعہ کے استعمال کے بعد اصوات کا ادراک پیدا فرماتا ہے، تو عادتاً یہی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کا برعکس ہو جائے، اس سے ہٹ کر کے ہو جائے۔ اب فَإِنْ قِيلَ سے اوپر جو آیا تھا ما لا يدرک بها ما يدرک بالحاسة الأخرى کہ ایک حادثہ سے اسی کا ادراک ہوگا جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، دوسرے کا ادراک نہیں ہوگا، تو اس پر ایک اعتراض قائم کر رہے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرِكُ حَلَاوَةَ الشَّيْءِ وَحَرَارَتَهُ مَعًا، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا قوت ذائقہ شے کی حلاوت اور اس کی حرارت دونوں کا ادراک نہیں کرتی ہے، تو اوپر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حرارت کا ادراک قوت لامسہ سے ہوتا ہے اور حلاوت و حموضت یہ طعوم کے قبیل سے ہیں، تو ان کا ادراک قوت ذائقہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے قوت ذائقہ ہی حلاوت شے کا ادراک بھی کر رہی ہے، طعوم کا ادراک بھی کر رہی ہے، اور حرارت کا بھی ادراک کر رہی ہے جس کا ادراک لامسہ کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ لا یدرک بہا ما یدرک بالحاسۃ الاخری آپ کا یہ منقوض ہے، درست نہیں۔ فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ کیا قوت ذائقہ شے کی حلاوت و حرارت دونوں کا ادراک نہیں کرتی، یعنی ایسا ہے، قلنا، ہم جواب میں کہیں گے لا، نہیں، یقیناً قوت ذائقہ ہی دونوں کا ادراک نہیں کرتی ہے، بل الحلاوت تدرک بالذوق، بلکہ حلاوت کا ادراک قوت ذائقہ کے ذریعے ہوتا ہے، والحرارت باللمس، اور حرارت کا ادراک قوت لامسہ کے ذریعے ہوتا ہے، الموجود فی الفم واللسان، جو قوت لامسہ منہ اور زبان کے اندر موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ زبان میں قوت ذائقہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قوت لامسہ بھی ہے۔ تو اب جو ہم منہ میں چیز رکھتے ہیں اور حلاوت و حرارت دونوں کا ہمیں ایک ساتھ ادراک ہوتا ہے، تو ادراک ایک ہی قوت کے ذریعے نہیں، ایک ہی حادثہ کے ذریعے نہیں، بلکہ الگ الگ حواس کے ذریعے ہوتا ہے، کہ حلاوت کا ادراک ذائقہ کے ذریعے اور حرارت کا ادراک قوت لامسہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو عادت جاریہ یہی ہے کہ ہر حادثہ سے اسی کا ادراک ہوگا جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ جب جو چاہے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔